السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے جس تسلسل میں پچھلے 2 پروگرام سنے تھے اسی بات کو آگے بڑھانا ہے۔ پہلے یہ عرض کر لوں کہ وہاں جو پروگرام ہوتا ہے پاکستان میں، کوئی تفصیلی، کبھی نام لے کے کبھی بغیر نام لیے، وہ اپنے پرسپیکٹیو اور اپنی ضروریات کی بنیاد پر، اپنی پسوڑی کی بنیاد پر وہاں پر پروگرام ہوتا ہے۔ وہ پروگرام ہمارے لیے نہیں ہوتا، اور اس پروگرامز کے کوئی انیشیٹو ہو، کوئی ایکٹیویزم ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی پارلیمنٹ میں فکرہ کہہ دیا جائے، کوئی ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے آف پاکستان وہ کوئی بات ایسی کر دے، اس کا قطعاً بالکل یہ مقصد نہیں ہوتا کہ they seek any sort of betterment of Ahmadiyya community in Pakistan or around the globe۔ وہ جب وہ کہتے ہیں مرنا پہ جاتے ہیں نا، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں فوتگیوں پہ تو وہ روتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ساریاں اپنے اپنے نو رون ڈیاں ہوندیاں نے اتھے بیٹھ کے۔ وہ جو لمبے لمبے وین ہوتے ہیں نا، اس ایک موت کے اوپر کٹھے ہو کے، تو وہ اس کو کوئی نہیں رو رہا ہوتا، وہ اپنے اپنے مرے ہوئوں کو رو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہاں پر کچھ بھی آپ کے لیے یعنی احمدیوں کے لیے نہیں کیا جا رہا۔ ایک سٹیپ۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی غلط فہمی ہو کہ وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ بالکل آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کے ہاں ایک باریک ترین تھریڈ ہے انٹیلیجنشیا کا، جو بات کو طے تک جاتے ہیں، جو اندر خانے ذاتی ڈیبیٹس بھی کر لیتے ہیں، معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، ان کی ہسٹری پر بھی نظر ہے، انہوں نے کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں۔ وہ ڈارک ایجز آف کرسچینٹی کو بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے ایز اے سبجیکٹ، اور وہ ڈارک ایجز آف اسلام کو بھی سمجھتے ہیں۔ ان میں یہ استطاعت بھی ہے کہ وہ کرسچینٹی کے میڈیولسٹ دور کو اور اسلام کے میڈیولسٹ دور کا آپس میں تقابلی جائزہ بھی لے سکتے ہیں، موازنہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ طبقہ اس کو صرف ایک علمی ایکٹیویٹی کے طور پر لیتا ہے، وہ ان کا مسئلہ ذات نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک دوست ہیں ہمارے جو وہاں پر فیڈرل سیکرٹری لیول پہ پہنچ کے ریٹائر ہوئے ہیں، ابھی فارغ ہوئے ہیں، لیکن بھائی ہم ان کا جو ویژن ہے، ادبی ذوق بھی رکھتے ہیں، پڑھنے لکھنے والے بھی ہیں، راوین بھی، تو اس طرح سارا ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ان سے بات ایسے ایک وسیع تر تناظر میں گفتگو چل رہی تھی، ٹیلی فونیکلی، ظاہر ہے اب وہاں کون آئے گا کون جائے گا، لیکن بات تو ہوتی رہتی ہے۔ تو جب یہ ہوا نا کہ اب ریاست جو ہے وہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان اور طالبان، گڈ طالبان بیڈ طالبان والے حصے سے کو چھوڑ کے اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی گڈ بیڈ نہیں ہوتا، اونلی ڈیڈ طالبان وہی دہشت گرد ہے، جو ڈیڈ دہشت گردی اچھا ہے، باقی کوئی اچھا نہیں ہے۔ یہ بات کرتے کرتے تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے ریاست کے معاملات میں تو آپ یہ یو ٹرنز لینا، ایک پالیسی بنائی اس کو چھوڑ دیا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا کی حکومتیں اسی طرح کرتی ہیں، وہ اپنی پریورٹیز سیٹ کرتی ہیں ریاستیں، اور وہ اس کے بعد تھو مارا کر لیا، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر ایک نیا شروع کر دیا۔ جو بائیڈن نے جو کیا وہ آگے جا کے اس نے نہ کیا، ٹرمپ نے کیا وہ اس سے اگلا نہیں کرے گا، اور وہ کچھ چیزوں پہ لانتیں ڈالتے ہیں، کچھ چیزوں کو آگے لے کے چل پڑتے ہیں بغیر ایکنالج کیے۔ یہ سارا کام آپ تو میں نے کہا افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ 1906 میں، 1905 میں، یا 1915 میں، یا آگے 53 میں، یا 84 میں ہم مختلف عقائد بنا کے بیٹھ جائیں
اور وہیں ہم ایک ایسے آدمی کی جماعت بھی شمار ہوتے رہیں جس کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے، اس کے فرستادوں نے پہلے نمبر پر تو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ان سے کہا جاتا ہے وہ جس مالک کائنات اور جس مالک کل کی طرف سے کہا جاتا ہے، ان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ پھر اس میں اپنی دانشوریاں داخل کرتے پھریں۔ وہ تو پھر جو حکم ملا ہے پھر اس کے اوپر ہی چلنا ہے انہوں نے، اور وہ جو اعلان کرتے ہیں وہ لیڈری کے چکر میں اعلان نہیں کرتے، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ کل ان کو کہہ دے، اور پھر کل کے پیچھے وہ کہتا ہے کہ میں پیچھے تیرے خود کھڑا ہوں۔ تو ان کا فینومینا یہ ریاستی اور حکومتی ادارے کہاں سے سمجھیں گے؟ تو یہ جب ان کے والا ایٹیکیٹس اڈاپٹ نہیں کرتے، یہ اپنی سہولتوں کو دیکھتے ہیں، تو جو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کھڑے کیے ہوئے فرستادے ہیں، نبی ہیں، انبیاء کی جماعتیں کس طرح ان کو فالو کر سکتی ہیں، ان کا لحاظ کر سکتی ہیں، ان کے لیے سہولت کا باعث بن سکتی ہیں، ان کے ظلم کو برداشت کر سکتی ہیں، ان کے لیے درد سر نہیں بن سکتی، لیکن عقائد میں تبدیلیاں نہیں کر سکتے وہ آپ کی خوشنودی کی خاطر، کیونکہ انہوں نے عقائد اپنے خود وضع نہیں کیے تھے، ان کو عقائد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ہے تمہارے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، تو وہ جس چیز کو وہ آپ کے لیے پسند کر چکا ہوتا ہے اس پہ آپ بیعت کرتے ہیں، اس پہ آپ قبول کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی سویٹ ول کے ساتھ ساتھ ہم کیسے تبدیل ہو جائیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ حکومتیں تو آج مرے کل چوتھا دن، مطلب آج وہ اپنا وہ بدل کے قبلہ کبھی انہوں نے روس کی طرف کر لیں، کبھی امریکہ کی طرف کر لیں، ان دونوں کو چھوڑ کے چین کی طرف کر لیں، تو انہوں کی نے پوچھنا ہے، تسی تے اپنی سہولت ویکھی سی۔ لیکن خدا تعالیٰ کے نبیوں کی جماعتیں کبھی بھی اپنا قبلہ ایک سے اٹھایا دوسرے، دوسرے سے چکیا بھنگ پوچھلا تیسری کی طرف چل پڑے، ایسے نہیں ہوتا ان کے ہاں۔ وہی جو ان کا کھڑا کرنے والا، ان کو قائم کرنے والا ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، یہ اسی سے ابتدا ہوتی ہے، وہیں پہ ان کی انتہا ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہمارے ہاں وہ جو پالیسی اور اس کا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جو ایک کنٹینیوٹی آف آئیڈیاز ہے وہی چل رہی ہے، اس کو ہم اپنے طور پر کہاں سے تبدیل کر کے بیٹھ جائیں؟ تو اس سارے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کا واسطہ اس طرح پڑے گا کہ ایک طرف پیور دنیا کے ذریعے پاور گریب کرنا، اسی مختلف نام رکھے ہوئے ہیں نا کہ جو عوام ناس ہے، سرچشمہ ہے، طاقت کا عوام ہے، بکواس ہے، کیڑے عوام ہے، مطلب کتے جی نہیں جی تسی قدر نہیں کرتے، وہ کتوں طاقت دا سرچشمہ ہو گیا تھوڑا؟ ڈیموکریسی ہے تو وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کو بھی آپ نے کسٹمائز کر کے تو موم کی ناک بنا کے لگایا ہوا ہے، جدھر کو سوٹ کرتی ہے اس طرف کر لیتے ہیں۔ اور عام طور پر چونکہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس لیے اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور پورا چیپٹر رکھ دیا، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اے جیڑی یہ چوسنی اے پبلک نو دے دیتی، نہ اتھے حاکمیت اعلیٰ اللہ دی ہے نہ ہی اتھے او عوام نے طاقت دا سر چشمہ، انی پیندی پی کتے کھاندے پے نے بس۔ اس ماحول میں جو سروائیول ہے، آپ اپنی سروائیول کے چکر میں آپ اپنے معاشرے کو سطح آب سے اوپر اس کا منہ اور ناک رکھتے ہیں تاکہ اس کی ہوا سانس آتی رہے اس کو، باقی گوڈے گوڈے کی اگر اتھو تک پہنچے، تو اس سارے ماحول میں جس وقت وہاں پر کوئی بیٹھتے ہیں تنقیحات وضع کرنے کے لیے
یا اس کے پروگرام کر کے تو جی علماء کرام اور مشائخ عظام سے بیٹھ کے جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ علماء کرام اور وہ مشائخ عظام اسی بے ایمانی کے سٹرکچر کا فل فلیجڈ حصہ ہیں. وہ اسی پیٹری ڈش کلچر میں گرو کیے ہوئے جرثومے ہیں. اور ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دھو مانج کے صاف ستھرا کر کے قربانیوں کے نتیجے میں ایک معاشرہ قائم کر کے اور اس کو اپنا خون پلا کے اور اپنی نیتوں کے بھیڑیوں کو ہلاک کرنے کے بعد حسن نیت کے ساتھ جو متقی سوسائٹی ہے وہ کسی نے نہیں وہاں کریٹ کی ہوئی. وہ اسی ہیبیٹیٹ کا حصہ ہیں جتھے جا کے بے ایمان منسٹر پلیت قسم دا ممبر اور اسی طرح کے اپنی ضرورتوں اور اپنی بدنیتیوں کے ساتھ ساتھ پالیسی کا تڑکا لگا کے ان ساروں کو پھر آگے مذہب کا تڑکا لگا کے بیچنے والے اور مارکیٹ کرنے والے اور خدا کا نام اور رسول کا نام لے کر خدا اور رسول ہی کا انکار کرنے والے، ان کے احکامات کو باقاعدہ پرکا کی حیثیت نہ دینے والے، یہ ماحول ہے. اس ماحول میں بیٹھے ہوئے علماء کرام اور مشائخ اعظام اس ماحول کی رعایت رکھ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. اس لیے ان سے دوسرا یہ سوال کیا گیا تھا کہ مولانا جب سے یہ تیزی سے پرچے ہوئے ہیں بلاسفیمی کے، اس میں ان 4-5 لوگوں کو ہی معافی ملی ہے. مولوی مسعود ہو گیا اور یہ بعد میں یہ محمد علی مرزا ہو گیا، اس سے پہلے وہ جو جنید جمشید تھا، اور اسی طرح اور بھی جس بھی مولوی پہ نام جس کا، ان کو معافی مل جاتی ہے جی، ان کو توبہ ہو گئی، انہوں نے رجوع کر لیا جی، نہیں ان کے غلط فہمی کا انہوں نے وضاحت کر دی تھی. باقی یہ جو سینکڑوں اور ہزاروں میں ہیں انہوں نے معافی نہیں ملتی. تو آپ کا جو فقہ کا قانون ہے، فقہ اپلائی کرنی ہے، حنفیہ یا ابن تیمیہ والی یا جو بھی نام رکھے ہوئے ہیں آپ نے، تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام، تو یہ ان کے لیے گنجائش نکل آتی ہے باہر نکلنے کی، ان کو وے آؤٹ مل جاتا ہے. لگی تے انجینئر محمد علی مرزا تے بھی 295 سی نا، لیکن آ گیا نا باہر، اور کیڑا نکلیا 95 سی چوں. تو انہوں نے کہا جی یہ سہولت جو ہے یہ صرف مطلب علماء کو کیوں حاصل ہے، عامت الناس کو کیوں حاصل نہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ آج کل میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ممتاز قادری کو پمپ کر کے جس نے آگے کیا تھا نا، اس کو بڑا آج کل وہ بٹھا رہے ہیں، مولانا تسی دسو. اور مولانا جو ہے وہ کہتے ہیں جی 500 مفتیان تسی 5 لاکھ بھی ہوو تسی پلیت. تے آج صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات اور قرآن شریف دے ارشادات دے تسی مخالف جا کے تواڈے مفتیان نو اسی کرنا کی یہ چمنا چٹنا کی کرنا رکھنا کیتے ویسا. وہ اپنی سندات سفارش نکالتے ہیں 500 مفتیان سے، مفتیان کرام. تو مفتیان کرام ہے جی مفتی کبھی ورگے بھی نے سارے، اور علماء کرام ہے جی یہ طاہر اشرفی ورگے بھی نے نا سارے. قرآن بورڈ جو پنجاب حکومت نے بنایا کتھوں لب کے بنایا نے، انہیں کو ہے پڑھیا لکھیا بندہ؟ پڑھا لکھا تو ان کو ہضم نہیں ہوتا. لہذا یہ وہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو حقوق کا استحصال کرنے کے لیے مذہب کے آئیکنز کے طور پر جس کو کھڑا کیا گیا ہے. تو مجھے پھر وہی وہ میر کا شعر ہے کہ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جب یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ مولوی ہوں گے، یہ مذہبی سینٹیمنٹ کے حوالے سے بن کے رکھیں گے اور لے کے آئیں گے جب ضرورت پڑے گی بندوں کو، اور یہ ہم ہوں گے
جو گن پوائنٹ کے اوپر ان کو بتائیں گے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، پارلیمنٹ کا گیٹ کب کھولنا ہے اور کب بند کرنا ہے، ایون عدالتوں کو ہم بتائیں گے کہ کیا فیصلہ دینا ہے کہ کیا نہیں دینا. اور اسی طرح سے یہ سیاستدان جو ہے بھٹو آنورڈ، بھٹو نے خود بھی، بھٹو نے یہ تک کہا تھا نیشنل اسمبلی کے ممبران کو کہ تم اس کے خلاف جو میری پالیسی جو ڈیسیژن ہے اس کے خلاف جا کے دیکھو، ان کو نان مسلم قرار دینے والے فیصلے کے خلاف ووٹ دے کے دیکھو، میں تم پہ یہ کتے چھوڑ دوں گا. مولوی خود ان کو یہی کچھ سمجھتا تھا بھٹو. اور یہ لاڈلے اور منافق اور بےایمانوں، اور مطلب اب وہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک ٹائٹل ہز ایکسیلنسی ہو گیا نا، یہ صدر پاکستان ہو گیا نا وزیرداری، اور وہ دوسرے کو بیٹھے ہوئے کو کہہ رہا ہے تو اتنے عبادت کر کے تو مطلب کہ تو اتنے جیل بیٹھا ہے، تینوں کی آنکھ تیری نظر تو کرنی بھی کی ہے. یہ اس طرح کے ہی طبقات سارے اکٹھے ہوئے. ان طبقات میں ان لوگوں کی پرائرٹیز میں آپ کسی شمار قطار میں نہیں آتے. جب آپ ان کے کسی شمار قطار میں نہیں آتے تو پھر جب وہ فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کو نو باڈی نان اینٹی سمجھ کے کرتے ہیں. یہ جو میں آپ کی خدمت میں عاجز، آپ کی خدمت میں درویش یا خاکسار جو نام رکھنے ہیں، یہ جو آپ کی خدمت میں جو میں پروگرام پیش کر رہا ہوں وہ یہ بتاتا ہوں کہ احمدیوں کو نان اینٹی، نتھنگ، نو باڈی سمجھنے کی تاریخ 132 سال ہی پرانی ہے. اور ہسٹری کے کسی دور میں بھی ان کو وہ نہیں سمجھا گیا جو ان کو بنا کے خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا تھا. خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ صرف احمدیوں کا رہا ہے، اس کو احمدیت کے اندر آ جانے والوں، اس دعوے کو قبول کرنے والوں نے اون کیا ہے. باقیوں نے چونکہ اس کو اون نہیں کرنا تھا، خدا کے نام پر ان کو موت آتی تھی. خدا تعالیٰ کسی کو کھڑا کر دے یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. لیڈر آپ کھڑا کر لینا ہے، خدا نہیں کھڑا کر سکتا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں جھنگ کے ذمہ دار، وہ کہتے ہیں بھائی جی انہاں دی اصل لڑائی ساڑھے نال کوئی نہیں. وہ جھنگ کی جو زبان ہے، انہاں دا تنازع تو خدا نال ہے، بس ہاتھ پوچھ کے کیوں نو مسیح موت گلیا. جے تو مسیح موت گلنا ہی آ امام مہدی نو یا کوئی بھی فرستادہ اس زمانے چ ساتھو پوچھ کے گلنا ہی اسی اپروو کرتے. اب یہ جو ہسٹری ہے کہ اللہ تعالی بھیجنے سے پہلے اس زمانے کے علماء کرام اور مشائخ عظام سے کنسلٹیٹو میٹنگز رکھ کے پھر فیصلہ کرے. یہ اگے کدی نہیں ہویا. تھوڑے منہ بہتے سونے نے بھی تھوڑی واری انج ہونا سی. جی تھوڑے کو پوچھ کے کرے تو ابو جہل ہونا کیڑا پیو ماریا سی کسی دا، انہوں کو پوچھیا بغیر انہوں نے بھیج دیتا. فرعون دے جڑے اس ٹائم درباری سن انہوں نے پوچھیا بغیر موسیٰ مبعوث کر دیتا علیہ السلام. انج ہوندا ہی نہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر دا جس وقت زمین کائنات نمونہ بن دی تب خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ میں کائنات اس کی، مخلوق اس کی، نظام اس کے، پیدا کنندہ وہ، تو وہ جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ اپنے کیے پہ پوچھا نہیں جاتا، وہ کوسچنیبل نہیں اور جواب دہ نہیں ہے. آپ نے اصل میں آپ کے عقائد جو آپ کی جو موجودہ تشریحات ہیں مفتیان کرام اور مشائخ عظام کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ خدا تعالی ہمارے اس جامعہ بنوریہ اور درس نظامی اور یہ اشرفیہ جو ہے جامعہ اشرفیہ اتھوں لے نا پہلا اپروول ایدی مور لگی ہوئے. یہ بغیرتی اور یہ گستاخی ہے جو اس وقت آپ کو لاحق ہے. اس گستاخی کے اوپر پاؤں رکھ کر، اس گستاخی کے پیڈسٹل سے
آپ بلاسفیمی کے قوانین پاس کر رہے ہیں. پرلے درجے کے بلاسفیمس تو آپ خود ہیں سارے کے سارے اس وقت. یعنی خدا کو خدا ہونے کا حق نہیں دیتے بالفعل. رسول کو رسول کے سٹیٹس پہ نہیں چھوڑتے کہ اس نے کیا فرمایا ہے انکویسچنیبلی، بالکل صاف ستھری بات کیا کر دی ہے. اسی دساں دے تواڈے منہ بڑے سونے نے، تسی دسو دے سانو کیوں دسو دے بھی تسی؟ جب پتہ ہی چل گیا کہ تسی ہے ہی بے ایمان ہو، تواڈے کول اسی پوچھنا ہی کیوں ہے؟ یہ ہے اس وقت جو ادر دین احمدی عامت الناس ہیں، وہ اس چنگل سے باہر آنا افورڈ نہیں کر سکتے. وہ اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں، اپنا حقوق اس کے ہاتھ میں دے چکے ہیں. جس طرح اب کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ سانو انج کیوں کر دی ہے، تو آپ نے جعلی آدمیوں کے پیچھے آوے آوے کیا کیوں تھا؟ کبھی چشمے تصور میں دیکھیں گے آپ ووٹ دینے کے لیے باہر نہ نکلیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اپنے میجروں اور کرنلوں کی وردیاں اتار کے ان سے اسمبلی بنا سکتی ہے 300-400 کی؟ کیوں نہ کہو چلو تسی ایم این اے بن جاؤ، اسی تانوں آپ ہی بھار دینے ووٹ تہاڈا کوئی نہیں. ووٹ کا مس یوز اپنی کمینگی کی بنیاد پر عامت الناس نے کیا، او دے بعد بغیر اصول کے وہ جی او دے ہاتھ پہ چومے کدے پہ جدا پتہ ہے کہ وہ کڑی چوک کے لے گیا سی پچھلے مہینے. مطلب جو بدبخت ان کے ہاں زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، جس کے ڈیرے پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کی گاڑی آ جاتی ہے، یہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں جی آ گئے جی تسی مائی با فلانا جی آج فلانے صاحب دی گڈی دے پچھے کی لین گئے سو پیو لگدا سی تہاڈا. جو سیاسی طور تے گند کیتا جے وہی تساں مذہبی طور تے کیتا ہے. نہ او سکا ہے تہاڈا سیاستدان، نہ تہاڈا مولوی سکا ہے. وال وال رسیا کوٹ کوٹ سوٹیا دا اے ترجمہ جے. ہم نے ان کو ٹھیک ہے، ہم کریڈٹ نہیں لیتے. اگر ہمارے بس میں ہوتا عامت الناس میں، یہ تو ادھر عمران خان تے پیچھے ادھے دیوانے ادھے اجے تک پھٹو دے شدائی نے. کئی کہتے ہیں جو نواز شریف کرتا ہے نا وہ اور کوئی نہیں کرتا. شوق بہت ہے ہم احمدیوں کو بھی، ہم بڑا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ جو آپ کا بدترین دہائیاں آنے والی تھی 40-50 دہائیاں، یعنی 40-50 سال، اس میں خدا تعالیٰ کی تقدیر نے بالجبر ہمارے اوپر یہ فیصلہ نافذ کر دیا. جبری تقدیر خدا تعالیٰ نے نافذ کی کہ ہمیں ووٹ سے باہر رکھا. اب آئندہ زمانے کا مورخ کسی بھی طرح احمدیوں کو اتہام نہیں دے سکتا، الزام نہیں لگا سکتا. جو گند کیتا ہے نہ آپ ہی کیتا. ہمارا تو ووٹ تھا ہی نہیں، ہمیں تو ووٹ دینے کی اجازت ہی نہیں تھی، ہم تو مین سٹریم کا حصہ ہی نہیں تھے. یعنی ان کو مین سٹریم بنانے اور ان کے دفتر کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے سروں سے فٹ بال کھیلتے رہے ہیں. اور ہمارے جن کے پورے پاکستان میں پہلے دن سے دفاتر بھی موجود ہیں، ذیلی تنظیمیں موجود ہیں، ہیڈ کوارٹر موجود ہے، اور سارے کا سارا سیلف سسٹینڈ ہے. مالی طور پر سارے کا سارا مالی قربانیوں اور چندوں پہ بنیاد کر کے وہ کھڑا کیا ہوا سسٹم ہے. پانی دے دے کے پالا ہوا ان کو بین کر دیا. بین مطلب ظاہر ہے تو ویسے تو کیا بین کر نہیں پاتے کیونکہ بین کی وجہ نہیں مل رہی. باقیوں کو کہتے ہیں ہم یہ مدرسے جو ہیں یہ ان کا وہ آڈٹ کرنا ہے جی. آپ کو ہم آڈٹ آپ کو 48 سے کروا کے دے رہے ہیں صدر انجمن احمدیہ کا. جو مذہبی جماعت آڈٹ کروا رہی ہے وہ دی پرواہ کوئی نہیں. نہ صرف پرواہ نہیں ہوتے تے ظلم کرن دے وچ ریاست شریک ہے. جنہاں نوں آندے اسا تہاڈا آڈٹ کرنا ہوگا کھلو جو تہاڈی ایسی تیسی آوے ہو صحیح تسی ساڈے مدرسے وال وہ تہاڈے پیو لگدے نے. اس طرح کی بے ایمانیوں کے اندر جو معاشرہ سروائیو کر رہا ہے، جو اس طرح اس کی وہ بنت بن چکی ہے، اس سے اب یہ توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ون فائن سویٹ مارننگ اٹھے اور بیٹھ کے جناب حود بھائی صاحب کے پلیٹ فارم پہ کچھ لوگوں نے بیٹھ کے بات کی اور اس کے نتیجے میں جناب پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، پھر انہوں نے اپنی چیزوں کی اصلاح کر لی. کسے کوئی اصلاح نہیں کرنی. اور
یہ سوالات اٹھانے کا یا ان کو میں یہاں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ بے ایمانوں کو بے ایمانوں کا پتہ ہے، اور وہ صرف گفتار سے زخموں کا رفو چاہتے ہیں۔ یہ سیاست ہے تو پھر کیا کہیں نادانی کو۔ ہم ووٹ دیے بغیر آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہم آپ کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے بغیر دنیا کے پولیٹیکل سسٹمز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پاکستان کے پرسپیکٹو میں آپ 131-32 سال سے ہمیں کچھ نہ سمجھتے ہوئے اب خود ریڈیوس ٹو ڈسٹ ہو رہے ہیں، اور دنیا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہی ہے، لیکن بائی دی اینڈ آف دا ڈے امریکن اٹارنی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان ساروں پہ کیس کر دیے گئے، اگر ان ساروں کا احتساب کر دیا گیا تو یہ سسٹم سارا کولیپس ہو جائے گا۔ انہوں کوئی بندہ پوچھے اور جیڑا انج دے بچیاں نال زنا کرنے والے سسٹم دے بنیاد پہ جو سسٹم کھڑا ہے اس کے کولیپس ہو جائے گا کا کیا مطلب ہے؟ وہ کولیپس ہو چکا ہے جس کے تم اٹارنی جنرل ہو۔ اٹ از یٹ ٹو سی کہ تمہاری موت اور تم لوگوں کی بربادی کے اوپر اب دوبارہ سسٹم کھڑے ہونے ہیں۔ جو ایفسٹین فائلز کے کریکٹرز کو جسٹیفائی اور ڈیفینڈ کرنے والا سسٹم ہے، اس کے کولیپس ہو جائے گا کی بات کرنے والا اٹارنی جنرل جو ہے وہ خود کتنا عقل مند ہے، وہ کولیپس کر چکا ہے۔ صرف اب عامت الناس نے آپ لوگوں سے ڈسٹینٹ ہونا ہے، فاصلہ ڈیولپ کرنا ہے۔ وہ ملکی سطح پر جو پیٹرن پاکستان میں ہے وہی پیٹرن انٹرنیشنلی اس طرح کے کرپشن اور زدہ اور اندر سے کھوکھلے اور جزام شدہ زدہ جو کوڑی ہیں ان کو آپ لیڈر مانتے پھریں، وہ جو آپ کا سسٹم چلا رہے ہیں، تو پھر وہ بندے کہاں گئے؟ کون سے مطلب جارج واشنگٹن کے بات کرنے کی آپ کی شکل اب رہ گئی ہے؟ آپ کی حیثیت ہے کہ اب آپ ابراہم لنکن کی بات کریں؟ جو انہوں نے بات شروع کی تھی وہ کہندے نے پہلے وہ گانا تھا نا کہ پیار دی کہانی لوگوں کتھے آ کے مک گئی۔ ہمارا ایک کلاس فیلو تو کہتا تھا چاتیاں تو شروع ہوئی تے رکیاں تے مک گئی۔ وہ دیواروں سے جھانکنے سے شروع ہوئی تھی، پھر رکے بھیجنے پہ ختم ہو گئی۔ جو ابراہم لنکن اور جارج واشنگٹن قسم کے لوگوں سے بات، ایون ووڈرو ولسن تک بھی، اس طرح کے لوگوں سے جو سسٹم شروع ہوا تھا وہ ٹرمپ تے ایپسٹین فائل تے آ کے مکدا پیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد علی جناح کا پاکستان جو ہے اس کو ترمیموں سے چلایا جا رہا ہے۔ اس کے مفتیان کرام اور مشائخ عظام بتائیں گے کہ بندیاں نے زندہ رہنا ہے یا مرتد کہہ کے قتل کرنے۔ تو یہی حال ملک کا ہے، یہی ممالک کا ہے۔ اس کے اندر ہم بیٹھے ہیں۔ احمدیوں کو اگر سوچنا ہے تو صرف یہ سوچنا ہے کہ ڈبدیاں کشتیاں چ بہنا جے یا اپنی کشتی نوح دے وچ رہنا جے۔ یہ ہے سوال کہ آپ نے ڈوبتی ہوئی غرق ہونے والی کنفرم غرقاب کشتیوں کے سوار بننا ہے یا آپ نے اپنی کشتی نوح میں بیٹھنا ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ اچھل اچھل کے کشتی نوح سے جاتے ہیں اس ٹائٹینک کی طرف جدا نصیب ہے انہیں ڈوبنا ہے۔ عمران خان نے کی ہو گیا، فلاں کو کیا ہو گیا، اور ہون دیو نے انہوں دا کام ہی ہو کوئی سی اپنا بچاؤ اور تھوڑی کشتی نوح بچی رہے، رہنی ہونے یہی ہے صرف بس۔ تو یہ ذرا سیدھی سیدھی باتیں تھیں، حلق سے اترتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا تھاٹ تو پھر یہی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔